अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं कुछ डिटेल से बात करना चाहूँगी कि हमारा असल मकसद और मंशूर क्या है। वो बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन मैं चंद पॉइंट्स पर बात करना चाहूँगी कि हमारा जो मंशूर है वो ये है कि दायरा इस्लाम में औरतों के हकूक़ दिलवाना, पर्दे की फ़र्जियत समझाना, निकाह नामे पर दर्ज झेल कालम पर अमल दरामद या फिर ख़त्म करवाकर सिर्फ हक महर राइज करवाना, मुल्क पाकिस्तान के निसाब में नाजरा कुरान पाक और तर्जमा कुरान पाक शामिल करवाना, जहेज़ जैसी लानत को ख़त्म और विरासत को यकीनी बनाना, विरासत पर काबज़ को सज़ा और जुर्माना आयद करवाना, गैर मुअज्जल हक महर पर अमल दरामद करवाना, माँ की गोद पहली दरसगाह पर औरतों की तरबियत करना, अज़वाजे मुतहरात की पैरवी पर औरतों को आमादा करना, सीरत फ़ातिमतुज़ ज़हरा पर दर्स देना, हर औरत को उसका हक देकर मर्द चार शादियों को यकीनी बनाए, बच्चों को नाजरा कुरान पाक और हिफ्ज़ कुरान पाक की तालीम देना, नमाज रोज़े की अहमियत बताना और पाबंदी की तलकीन करना, दीन इस्लाम की अहमियत बताना, दीन इस्लाम में पर्दा फ़र्ज क्यों किया गया, पर्दे की फ़र्जियत समझाना, दौरा हदीस करवाना और कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर करवाना, अज़वाजे मुतहरात की पैरवी पर औरतों को आमादा करना, सीरत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर दर्स देना। इनमें से चंद पॉइंट हैं जिन पर मैं थोड़ी सी डिटेल से बात करना चाहूँगी। यानी दायरा इस्लाम में रहकर औरतों को हकूक़ दिलवाना और पर्दे की फ़र्जियत समझाना कि दीन इस्लाम ने औरत को पर्दे में रहने का हुक्म क्यों दिया है। अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई और जन्नत को हूरों से सजाया। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई और दुनिया को औरतों से सजाया। जिस तरह हर किसी को हूर मुयस्सर नहीं आ सकती, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को हुक्म दिया है कि तू शैतानी नज़रों से अपने आप को छुपा कर रख ताकि तू किसी ऐरे गैरे को मुयस्सर न आ सके। दीन इस्लाम ने औरतों को शहजादी के रूप में ये हुक्म दिया है कि तू अपने आप को छुपा कर रख। तो प्यारी इस्लामी बहनों, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इस्लाम ने औरत को कैद नहीं किया बल्कि तहफ़्फ़ुज़ दिया है। पर्दे ने औरत को बहुत ही ज़्यादा तज़ीम दी है। आप पर्दे की फ़र्जियत को समझें। मैं इस पर डिटेल से बात करती रहूँगी। जो भी मेरी वीडियो रिकॉर्ड होगी उस पर मैं पर्दे के मुतल्लिक़ आपको एक एक पॉइंट जो है वो समझाने की कोशिश करूँगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करूँगी कि या इलाहुल आलमीन हर मोमिन औरत को पर्दे की फ़र्जियत समझने की तौफीक अता फरमाना। पॉइंट नंबर 2 ये है कि निकाह नामे पर दर्ज झेल कालम पर अमल दरामद या फिर ख़त्म करवा कर सिर्फ हक महर राइज करवाना, क्योंकि निकाह नामे पर चंद कालम हैं जिस पर निकाह के वक्त कुछ शर्तों शराइत लिखी जाती हैं, लेकिन बाद में अगर मामलात ख़राब होते हैं तो इन कालम पर हमारे पाकिस्तान का कोई कानून नहीं। पाकिस्तान के कानून से हमारी अपील है कि इन कालम पर अमल दरामद किया जाए या फिर ख़त्म करके सिर्फ हक महर राइज किया जाए, जो कि औरत का बुनियादी हक है। और दीन इस्लाम में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, आपने फरमाया कि औरत हक महर में सोने का पहाड़ मांग सकती है। निकाह के वक्त दोनों तरफ से वली जो होते हैं वो मर्द हजरात ही होते हैं और शर्तों शराइत की आड़ में पिसने वाली औरत पर जुल्म किया जाता है। गैर मुअज्जल हक महर की औरत हकदार है, जो कि मरने वाले की विरासत से भी साबित होता है कि जब कोई बंदा मर जाए तो उसके कफन का खर्चा, दफन का खर्चा और उसका कर्ज वगैरह जो है वो, और अगर उसका हक महर रहता है तो वो निकाल कर बाकी उसकी विरासत जो है वो वुरसा में तकसीम की जाए। जब उसकी विरासत से हक महर साबित है तो फिर गैर मुअज्जल हक महर के तौर पर औरत को हक क्यों नहीं दिया जाता।
پوائنٹ نمبر 3 ہمارا یہ ہے کہ ملک پاکستان کی نصاب میں ناظرہ قرآن پاک اور ترجمہ قرآن پاک شامل کروانا، تاکہ ہر مرد و عورت کو دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا علم ہو، وہ اسلام کے دائرے میں رہ کر زندگی گزاریں۔ علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ علم اصل میں دین کا علم ہے۔ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو دین اسلام کا زیادہ علم ہونا چاہیے، کیونکہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اور حاکم ہی جاہل ہوں تو گھریلو معاملات سدھریں گے نہیں بلکہ بگڑتے ہی چلے جائیں گے اور انجام گھر کا ٹوٹنا ہی ہوگا۔ چوتھا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ جہیز کو ختم کیا جائے اور وراثت کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ غریب کو جہیز مہنگا پڑتا ہے اور پراپرٹی والوں کو بہت ہی سستا پڑتا ہے۔ غریب ایک ایک روپیہ جمع کر کے لاکھوں کا جہیز بناتا ہے، اور اگر جہیز نہ دے تو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو جائیں گی، اور امیر لاکھوں کے جہیز کی آڑ میں کروڑوں کی پراپرٹی ہضم کرنے کے چکر میں جہیز دیتے ہیں۔ جہیز دین اسلام نے فرض نہیں کیا، اسے ختم کیا جائے، اور وراثت اسلام میں عورت کا حق ہے، اسے یقینی بنایا جائے، اور ان مردوں کو اور ان بھائیوں کو، اس باپ کو میں سلوٹ کرتی ہوں کہ جو اپنی بہنوں کی وراثت اور بیٹیوں کی وراثت ان کو دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ سارے مرد ایک ہی جیسے ہیں۔ جس دن سارے مرد اور ساری عورتیں ایک جیسی ہی ہو جائیں گی، اس دن قیامت آ جائے گی۔ بہت سارے نیک ماؤں کے نیک بیٹے بھی ہیں، نیک بہنوں کے نیک بھائی بھی ہیں، جو کہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام نے عورت کو وراثت میں حق دیا ہے، اور وہ دیتے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو نہیں دیتے، صرف میری ان سے اپیل ہے، ان سے میں بات کر رہی ہوں کہ آپ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ تقریباً 20% نکال کر 80% جو مرد ہیں وہ ہر روپ میں عورت پر ظلم کر رہے ہیں۔ اگر مرد ہے تو اگر باپ ہے تو باپ کے روپ میں وہ عورت پر ظلم، بھائی کے روپ میں عورت پر ظلم، شوہر کے روپ میں عورت پر ظلم، بیٹے کے روپ میں عورت پر ظلم۔ تو یہ کرنا چھوڑ دیں۔ دین اسلام نے 4 سپارہ سورہ نساء پڑھ کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے عورت کو وراثت کی حقدار بنایا ہے۔ وہ بنانے والا جب عورت کو وراثت کی حقدار بناتا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں قابض ہونے والے؟ باپ سب سے پہلے باپ کے روپ میں مرد جو ہے وہ بیٹی پر ظلم کرتا ہے کہ وہ اس کی جائیداد، اس کی زمین، اس کی وراثت اس سے چھین کر اسے خبر بھی نہیں ہوتی اور بیٹوں کے نام کروا دیتا ہے، یا اسے دھمکایا جاتا ہے کہ اگر تو نے زمین وغیرہ جائیداد لے لی تو تجھ سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ وہ رشتے کو بچانے کی خاطر اپنے گھر میں چاہے جتنی بھی مشکل سے زندگی گزارے وہ گزار لیتی ہے، لیکن وہ حصہ نہیں لیتی کہ کہیں میرے بھائی نہ چھوٹ جائیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بھائی نے ایسا کیا ہو، بہن کا حصہ اسے دے کر اپنے حصے سے بہن کو دیا ہو کہ میری بہن نہ چھوٹ جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی دیکھنے اور سننے میں آیا ہے۔ تو میری ان مردوں سے یہ اپیل ہے کہ ایسا مت کیجئے۔ جب اللہ رب العزت نے رزق دینا ہے تو رزق میں برکتیں ڈالنے والا بھی وہی ہے۔ آپ اپنی بہنوں کو حق دیجئے، اپنی بیٹی کو حق دیجئے، اللہ رب العزت تمہارے رزق میں اور بھی اضافہ فرمائے گا۔ کسی کے حق کو کھانا انسانیت نہیں ہے اور شریعت اس کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ اب بھائی کے روپ میں عورت پر ظلم ہو رہا ہے، بھائی کر رہے ہیں کہ اگر باپ نے وراثت نہیں دی، وہ چل بسے تو بھائی جو ہیں وہ اس پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اگر بہن حصہ مانگے تو پھر وہی بات تیرے ساتھ رشتہ نہیں رہے گا۔ شوہر کے روپ میں بھی مرد جو ہیں وہ عورت کی حق تلفی کر رہے ہیں کہ وہ ماں، بہن اور بیوی میں فرق ہی نہیں سمجھتے۔ ان کو یہ پہچان نہیں ہوتی کہ ماں کا درجہ کیا ہے، بہن کی عزت کیا ہے اور بیوی کا رتبہ کیا ہے۔ اگر وہ ماں کو ماں کی جگہ، بہنوں کو بہن کی جگہ اور بیوی کو بیوی کی جگہ پر رکھے تو یہ عدل و انصاف ہوگا اور گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ بیٹے کے روپ میں
مرد جو ہے وہ بھی ظلم کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ جب مائیں بوڑھی ہو جاتی ہیں اور وہ ماؤں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، اگر ماں اپنا حصہ رکھ لے تو وہ بڑھاپے میں اسے کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا، اسے کوئی پکا کر دینے والا نہیں ہوتا، اسے یہی کہا جاتا ہے کہ تو نے اپنا حصہ لے لیا ہے، اب تو ہم سے کیسی امید رکھتی ہے؟ بھئی اس نے حصہ ساتھ لے کر نہیں جانا جب تک وہ زندہ ہے، دین اسلام نے اسے وراثت کی حقدار بنایا ہے، اسے وہ حصہ جو ہے وہ دیا جائے، جب وہ چلی جائے گی تو وہ تمہارے ہی پاس آئے گا۔ خدا را اپنے ماں باپ کی اور بہنوں کی اور گھر والی عورتوں کی عزت کیجئے جو دین اسلام نے دی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں عزت کا آغاز کریں گے تو باہر سے بھی آپ کی عورتوں کو عزت ہی ملے گی۔